السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے 26ویں پارے تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ عزیز 27ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزیز 27ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہماری سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی صورت ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ طور کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی آیت میں ہے وَالطُّور، اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ طور ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر پھر فرمایا گیا ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ صورت متقین کے دائمی ٹھکانے یعنی جنت کا ذکر کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک اس کا ذکر ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا ہے مشرکین کے غلط خیالات کے جواب دیے گئے ہیں، توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، ان احمقوں کو جواب دیا گیا ہے جو ملائکہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور ظالموں کو 2 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب۔ آیت نمبر 47۔ آگے ہماری سورہ نجم سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کو کیوں کہا جاتا ہے سورہ نجم؟ آیت نمبر 1 میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں اللہ رب العزت نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اس نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ اس کے سٹارٹ میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی صداقت کو بیان کیا گیا۔ آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجیب و غریب مشاہدے کیے، جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنت دوزخ بیت معمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات و نشانیوں کی زیارت کی۔ آیت نمبر 1 سے 18 تک ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ صورت قیامت کا ذکر کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے کہ اللہ ہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادے کو پیدا کیا، اس کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ پھر سورت کے اینڈ پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 62 تک اس کا ذکر ہے۔ آگے ہماری سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ قمر کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 1 میں ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اس سے مراد 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس معجزے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ اس میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، کافروں کے لیے ڈراوے بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، نبوت اور رسالت، قضاء و قدر جیسے بنیادی عقائد بھی ہیں۔ اور اس صورت میں خاص طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ جب اہل مکہ نے آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کی تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو یہ منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی اور وہ خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا۔
پھر اس صورت کے اینڈ پر اللہ فرماتے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور پھر آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے گھر کی بشارت سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک اس کا ذکر ہے۔ آگے سورہ رحمان، سورہ رحمان مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ رحمان کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ صورت اللہ کی صفت سے شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے سورہ رحمان کہا گیا، اور اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی دلہن یعنی زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ یہ صورت اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے، مثلاً سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں۔ آیت نمبر 5، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدریز ہیں۔ آیت نمبر 6، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا۔ آیت نمبر 10، مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور 12، میٹھے اور کھاری پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں۔ آیت نمبر 19 اور 20، وہ موتی جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 22، پھر ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ آخرت کی نعمتوں اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ اخروی عذاب کہ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دوبھر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 35، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی۔ آیت نمبر 34، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ آیت نمبر 44، پھر آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہے، دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے۔ آیت نمبر 50، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں۔ آیت نمبر 52، بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ آیت نمبر 76، اور دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 54، ان 2 باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کمتر ہوں گے، ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس صورت میں 31 بار یہ سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا ہے کہ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ آگے ہماری سورہ واقعہ ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت، اس کی نسبت سے اس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں بتایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، اور سابقون خاص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک اس کا ذکر ہے۔ آگے پھر ہماری سورہ حدید سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں۔ پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے، دین کی سربلندی کے لیے مال جان قربان کر دینے کا حکم ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے، اور تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس کی مثال کھیتی کے ساتھ دی ہے، اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 21،
آگے ہمارا 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی ہے، مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا ہے۔ سورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ اس سورت کے سٹارٹ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اسی لیے انہیں مجادلہ یعنی جھگڑنے والی کہا گیا ہے۔ اس میں زمانے جاہلیت کی ایک رسم بیان کی گئی کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا۔ اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، تو قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی ہے جو کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے اور بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اس کا ذکر ہے۔ سورہ مجادلہ کے جو اہم مضامین ہے کہ ایک تو اس میں سرگوشی کا حکم دیا گیا ہے، سرگوشی کو مجلس کے آداب کے خلاف بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کی عادت تھی، اور پھر مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، آیت نمبر 11۔ اور مزید اس صورت میں جو ہے منافقوں کا ذکر ہے کہ جو یہود سے دوستی بھی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا ہے۔ آگے نیکسٹ ہماری سورہ حشر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے والذی اخرج الذی کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہود مدینہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، اس جلا وطنی کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے۔ تو یہود جو ہے کافی لمبے عرصے سے یثرب میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے بھی تعمیر کیے ہوئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، لیکن ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا، اس طرح ان پر ذلت طاری کر دی گئی۔ اور پھر اس میں مال غنیمت کا بھی حکم ہے کہ جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے مال فی کہتے ہیں۔ اس مال فی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں ہے، اس کی تقسیم کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ اسے فقیروں، محتاجوں، ضعفاء میں، قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اہل ایمان کو اللہ کی کتاب کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا، پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے۔ سورت کے اینڈ پر اللہ کے اسما ذکر کیے گئے ہیں اور فرمایا گیا ہے جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اسے سورۃ الممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا سٹارٹنگ کا حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر ہے، وہ بدری اور مخلص صحابی تھے اور ان سے ایسی حرکت ہو گئی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف یا ان کو پسند نہیں تھیں۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی، تو اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن اور تمہارے بھی، انہیں دوست نہ بناؤ، یہ سنگ دل لوگ ہیں۔ پھر سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو، انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر پورا اطمینان ہو جائے پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو۔ اور پھر سورت کے اینڈ میں دوبارہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ آیت نمبر 130۔
آگے ہماری سورہ صف سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ مجاہدین کی اس صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے پوری امت کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ صورت یہ بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا، اور سورہ صف مسلمانوں کو ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ آگے نیکسٹ سورہ جمعہ سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، چونکہ اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے اس نسبت سے اس کو سورہ جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا، کمر اس سے جھکی جا رہی ہے لیکن کتابوں میں جو اندر راز اور معارف ہیں، علوم ہیں، ان سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت، خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔ آیت نمبر 9 اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو۔ آیت نمبر 9 البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش، رزق کی تلاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 10۔ نیکسٹ سورہ منافقون جو کہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 یعنی آیت کے شروع میں ہے اذا جاءک المنافقون، اور آیت کے آخر میں ہے ان المنافقین لکاذبون۔ اس صورت میں منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس نسبت سے اس کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریوں، مسلمانوں کے لیے ان کی نفرت اور ان کے ظاہر و باطن کے فرق کو بیان کیا گیا کہ ظاہر اور باطن اور ہے۔ پھر ان کی 3 نمایاں صفات جھوٹ، مکر اور دھوکہ، ظاہر و باطن کا بالکل الگ ہونا، ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا، ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو سورت کے اینڈ پر سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد اور ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائے۔ انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نیکسٹ سورت تغابن سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، قیامت کا دن۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورت تغابن رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کر ہی لیں گے، مسلمان اور عابد و زاہد جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی یہ حسرت کریں گے کہ اے کاش میں نے جتنی عبادت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ صورت اہل ایمان کو مال، اولاد اور بیوی کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے، عورتوں کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے جو محروم رہتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ رہتی ہے، نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام رہتا ہے۔ سورت کے اینڈ پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے، اس کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کی تلقین ہے۔ آگے سورت طلاق سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 کے شروع میں ہے اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ تو چونکہ اس سورت میں طلاق کے مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے اسی لیے اسے سورت طلاق کہا جاتا ہے۔ سورت کے سٹارٹ میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح دینی چاہیے، اگرچہ اللہ کے نزدیک یہ بہت مبغوض ترین چیز ہے، مگر اگر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور کوئی راستہ نہ باقی رہے تو پھر یہ صورت دی گئی ہے کہ بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں۔ یہ طلاق ایسی طہر میں ہونی چاہیے، ایسی پاکی میں جس میں بیوی کے ساتھ جمع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں اور اسے اس طلاق کو سنت طلاق کہا جاتا ہے۔
یعنی مصنون طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کرتی ہے، یا ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ ہوتا ہو، دوسرے صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو، تیسری حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے، اور عدت کے علاوہ نفقہ اور رہن سہن کے احکامات بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں، لباس، گھر، مکان کے بارے میں۔ سورت کے اینڈ پر اللہ کی مقرر کردہ اور نازل کردہ احکامات کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک سزاؤں کے مستحق ہو گئے۔ آگے نیکسٹ سورۃ تحریم ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ کو بتایا، انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ راز کھول دیا جس سے آپ کو صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان ازواج کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو کوئی عجب نہیں ہے کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ آگے نیکسٹ ہمارا 29واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے یعنی بادشاہی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، قرآن پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی اور بچانے والی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 مضامین جو بیان ہوئے ہیں، ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، عزت و ذلت ہے، وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے۔ اور اس صورت کی مختلف آیات جو ہیں وہ ایک آیت نمبر 1، 2، 13، 14، 15، 19 اور 21 میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور پھر اللہ کی وجود اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں کہ آسمان کی چھت، ستاروں میں قندیلیں، زمین کا فرش، پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم اور خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہی ہیں۔ اور پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ آگے سورہ قلم سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ قلم کی اللہ کے ہاں کیا عزت ہے، کیا مقام ہے۔ سورہ قلم میں 3 مضامین اہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں، اللہ نے آپ کے لیے بے انتہا اجر رکھا ہے اور اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خاص اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنت باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا اور یہ باغ یمن کے قریب تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غریبوں پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی، انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی پلاننگز کی۔ اللہ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک اس کا ذکر ہے۔ تو اس قصے میں ان کے لیے عبرت ہے جو اکیلے ہی اپنی سارے مال و دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور بخل ان کے دلوں میں ہے۔ پھر تیسرا اس میں اہم مضمون کہ پنڈلی کھول دی جائے گی جو سورہ قلم بیان کرتی ہے آخرت کے بارے میں، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 42 میں اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ ہماری سورہ حاقہ ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں بھی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا مطلب ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدے ثابت ہوں گے، اسی لیے اسے سورہ حاقہ کہا جاتا ہے، اور قیامت کے مختلف ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یہ۔ اس سورت کا اصل موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کے سٹارٹ میں قیامت کی ہولناکیوں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسے قوموں کے برے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے 12 تک اس کا ذکر ہے، اور پھر یہ سورت ان واقعات کا ذکر کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے کہ سور پھونکا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے، پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ آگے سورۃ المعارج ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے
کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس سے نمٹ لیں۔ پھر یہ صورت انسان کی فطرت و طبیعت کے بارے میں بتاتی کہ انسان بڑا حریص ہے، جزا و فضا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے۔ آیت نمبر 20، نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 21، البتہ حقیقی مصلین نمازی اس سے الگ ہیں، ان کا یہ حال نہیں ہے۔ پھر مصلین یعنی نمازیوں کی اللہ نے 8 صفات بیان فرمائی ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور مختلف صفات کے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، تمام آداب و واجبات کا خیال کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ آیت نمبر 35۔ نیکسٹ ہماری سورہ نو سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ نوح ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، کتنا ان کا صبر تھا اور استقامت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی، فرمایا اگر تم استغفار کرو گے، گناہوں سے باز آ جاؤ گے، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ لیکن اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے بتوں ود، سواع اور یغوث، یعوق، نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ سے پھر ہلاکت کی دعا کی، جس میں آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کافروں کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیکسٹ پھر سورہ جن ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے پابند ہوتے ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی اور بد بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 17 تک اس کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اصل میں یہ بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے کائنات کے نظام میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی، وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب، ایک ستارہ جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا، وہ انہیں مارا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا ان کے دل دہل گئے، انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا، تو اس میں ان کا ذکر ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے اللہ کی شان اور عظمت بیان کی، سبحان اللہ۔ آگے سورہ مزمل ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے، چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ کا تبتل، خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا مجاہدہ، خود اس صورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں آپ کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر ہے، چونکہ آپ بہت طویل قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت فرماتے، پوری رات آپ جاگ کر گزارتے تھے، پوری رات آپ کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے، تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں، آدھی سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ اور پھر اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر کچھ سہولت کی ہے۔ ایک سہولت اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث یعنی 1/3 یا 2/3 کا قیام ضروری نہیں ہے اتنی رات، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کر لیا جائے، جتنا ممکن ہو اتنا جاگا جائے۔ دوسری آسانی اس اعتبار سے کی ہے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اس کے حکم کو اب ثواب کے حکم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ سورۃ المدثر ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو۔ یہ سورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحی کے خوف کی وجہ سے کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اسی لیے مدثر سے خطاب فرمایا، اس نسبت سے اس سورت کو یہ نام دیا گیا۔ اس سورت کے سٹارٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم
دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 7 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، آیت نمبر 8 سے 10 تک۔ پھر اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا ذکر ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا، پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا، قرآن کو معاذ اللہ جادو قرار دیتا تھا۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 24 تک اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس صورت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جن سے دوزخیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ جواب میں 4 وجوہات بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 46 تک اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ پھر ہماری سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے سٹارٹ میں اللہ نے حشر و نشر کے قیام پر یوم القیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں اس کا ذکر ہے۔ انسان کا نفس 3 قسم پر ہے۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، بار بار اس کو جو ہے وہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ نمبر 3 نفس مطمئنہ، وہ جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے بالکل نفرت کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا، دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ اس صورت میں پھر قیامت کی ہولناکیوں کو بھی ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور جبرائیل امین کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے کہ آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو اللہ نے پھر آپ کو فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنا، محفوظ کرنا، باقی رکھنا، بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آگے سورۃ الانسان سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ دہر بھی اس کو کہتے ہیں، جو کہ مدنی ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں انسان ہی کا ذکر ہے، اسی لیے اسے سورہ انسان کہا جاتا ہے، اور انسان کی نسبت سے وقت کا بھی ذکر ہے، اور اسی لیے اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ دہر چونکہ وقت اور زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے سٹارٹ میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف سٹیجز میں پیدا کیا۔ پھر کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر شکر گزاروں کا ذکر ہے کہ شکر گزاروں کے لیے وہ جام ہیں جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور سورت کے اینڈ پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ عظیم نعمت قرآن عظیم الشان ہے۔ نیکسٹ ہماری اس پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے، جو کہ مکی ہے۔ اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں وہ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، انہی ہواؤں کی نسبت سے اس کا نام سورہ مرسلات ہے۔ اس سورت کے سٹارٹ میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 7 قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا۔ پھر یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی۔ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ آیت نمبر 8 سے 11 تک اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس صورت کی آخری آیات میں بتایا گیا ہے، دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ عزیز ہم 30واں پارہ پورا کمپلیٹ کریں گے 30 صورتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا یا